السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. آج فائنلی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ لوگوں کے بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں ہر ویڈیو کے نیچے کہ کتنا رہ گیا ہے اور کتنی ایپیسوڈس رہ گئی ہیں. تو اب میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. اب رائٹر نے ہر ایپیسوڈ کے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو اب آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، تھوڑا ہی رہ گیا. تو اب میں 1 گھنٹے کی نریشن کرتی ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، بس میں بیٹھ کے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں. تو اب اس میں وہ پارٹ ہو بھی جاتا ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو اب آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، وہاں پر میرے دل کا سکون ہو تم اپلوڈ ہو رہا ہے. پلیز وہاں جا کر بھی اچھا سا رسپانس دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ناولس لے کر آؤں. ابھی تو میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ناول لے کر آ رہی ہوں نا. اگر آپ رسپانس اچھا نہیں دیں گے تو پھر میں اپنی مرضی سے ناول پوسٹ کر دوں گی. ابھی میں ٹوٹلی تقریباً اب تک تو میں ریکویسٹ پر ہی ناول ریڈ کر رہی ہوں. تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اس وقت درجنوں ڈاکٹرز کی ٹیم سوات کے ایک خوبصورت چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھی. شہرام خان نے آج لوگوں کو صحت کے متعلق اویئرنیس دینے کے لیے کیمپ لگائے تھے. یہاں پولیو کے کیسز کی تعداد بڑھ رہی تھی. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس انجیکشنز نہیں لگ پا رہے تھے. بہت سے علاقوں میں دریاؤں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا اور ہر دریا صاف نہیں ہوتا تھا. آگاہی کے لیے ڈاکٹرز پانی ابال کر پینے کے لیکچرز وہاں کے مقامی لوگوں کو اکٹھا کر کے دے رہے تھے. وہاں آئے ہوئے لوگوں کو منرل واٹر کی بوتلیں مختلف پین کلرز میڈیسن فری دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ان کیمپس کی طرف رجوع ہو رہے تھے. شہرام خان جو اس وقت سیاہ کاٹن جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہ اس پر کیجول برانڈڈ کوٹ میں ملبوس تھا. وہ بے انتہا وجیز پرکشش لگ رہا تھا. وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ڈاکٹر شمروز کے ساتھ باتیں کرتے آ رہا تھا. اس کے بھاری قدم یکدم رکے تھے. اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر وہ اپنی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیر کر رہ گیا تھا. وہ ایک میل ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی. بہاریں سیاہ گرم خوبصورت سی لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پر سیاہ گرم شال سر پر اوڑھی ہوئی تھی. میک اپ سے پاک اس کا چہرہ دمک رہا تھا. پٹھانی تھی، اسے بیس کریم کی ضرورت نہ تھی. اس پر سردی کی وجہ سے آرس سرخ رہتے تھے. آرس کا رنگ گلابی تھا مگر شدید سردی میں آرس سیب کی طرح سرخ تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جسے میک اپ کیا ہو. ہونٹوں کا کلر بھی گلابی تھا جس پر اس نے اس وقت ٹنٹ لگایا ہوا تھا. آنکھوں میں گہرا کاجل. وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کا مکمل ایکس رے کر گیا تھا، بلکہ آنکھوں میں جلن کی گہری رمق پیدا ہوئی تھی. دل و دماغ تندور کی مانند دہکا تھا. وہ کسی میل ڈاکٹر کے اتنی قریب کھڑی تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی. نہ وہ سیاہ لباس میں برداشت ہوئی تھی. شہرام خان کو وہ سیاہ لباس میں اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ وہ اس کے لیے پاگل ہو جاتا تھا. روک ٹوک اس کی فطرت نہ تھی. بہارے خان سے شدید محبت کرنے کے باوجود اس نے اس پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی. مگر اگر وہ کبھی اپنی بیوی پر پابندی لگاتا، اس کا سیاہ لباس پہن کر کسی عورت کے سامنے جانے سے بھی پابندی لگاتا. وہ اتنی شدت سے عشق کرتا تھا. سامنے کھڑی عورت سے وہ اس کی روح میں بستی، رگوں میں دوڑتے خون کی طرح بہتی تھی. شہرام خان اپنی ہلکی گنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اسے جلتی نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا. یہ تو طے تھا آج کے بعد وہ کسی کے سامنے سیاہ لباس نہیں پہنے گی. سوچتا ہوں میں تمہیں دوں میں سوغات کیا، دل تو دیتے ہیں سب، دل کی اوقات کیا. وہ اسے گہری نگاہوں سے اسٹل مجسم سا دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر شمروز شہرام کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے گہرا مسکرا رہے تھے. وہ بنا کسی کی پرواہ کیے مجسم بنائے سے دیکھ رہا تھا. شہرام خان جو یہاں کے پہاڑوں کی طرح سخت جان ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے یہاں کے بہتے دریا کی طرح ہے، شفاف ٹھنڈا میٹھا. ڈاکٹر شمروز مسکراتے ہوئے بولے تھے. ڈاکٹر شمروز کی بات پر شہرام خان نے چونکتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا. بہت محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیوی سے؟ ڈاکٹر شمروز خان کی طرف دیکھتے مسکرائے تھے. محبت نہیں، سامنے کھڑی عورت سے عشق ہے مجھے. شہرام خان کی آواز بھاری ہوئی تھی مگر آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی. وہ میل ڈاکٹر کسی بات پر مسکرائی تھی. جلتا سلگتا دل مزید پھانبڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا. وہ تو دکھ رہا ہے مگر یہ پبلک اسپاٹ ہے اور آپ کو یہاں لوگ بہت مانتے ہیں، اس لیے اپنی نظروں پر کنٹرول کریں. ڈاکٹر شمروز نے اب سنجیدگی سے ٹوکا تھا. اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر شمروز، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کسی غیر عورت کو دیکھ رہا ہوں. شہرام سر کو جھٹکتے بولتے خفیف سا مسکرایا تھا. یہی تو سمجھا رہا ہوں، بیوی کو ہی تو پبلک اسپاٹ پر دیکھا نہیں چاہتا، اسے دیکھنا ہو تو کمرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر شمروز سرگوشی نما آواز میں بولتے. شہرام خان کی آنکھ
کو آنکھ مارتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ شہنام نے لب کھینچے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سڑ نگاہ بہارے پر ڈالی، جو ابھی بھی اسی میل ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ وہ خود پر بمشکل ہی قابو پائے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے نے ایک نظر شہرام خان کو دیکھا جو سرد چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رنگت میں سرخیاں سے گلی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، باہر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ ان کے گارڈز کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے بڑھ رہی تھیں۔ ان لوگوں کی گاڑی ہاسپٹل کی طرف رواں دواں تھی۔ آج کیمپنگ کی وجہ سے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی شارٹیج تھی، جس کی وجہ سے ایک ایمرجنسی کیس بگڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر شمروز اور ڈاکٹر مروہ اسی وقت ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ وہ اسی لیے اب واپس ہاسپٹل جا رہا تھا۔ بہارے نے اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے شہرام خان کو دیکھا جو بےحد سنجیدہ سا بیٹھا اور چہرہ کافی سرد تھا۔ تمہیں حویلی چھوڑ دیتا ہوں، میں آج رات ہاسپٹل ہی رکوں گا۔ شہرام خان نے بہارے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب شہرام، تم ہاسپٹل رکو گے؟ کل بھی تم ہاسپٹل رکے تھے۔ بہارے کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ وہ کل بھی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی وہ حویلی سے باہر رکے؟ پہلے بھی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ بھگت چکی تھی۔ وہ اس کا دل چیر چکی تھی، اب تو شاید وہ جان سے ہی جاتی۔ تو کیا کروں حویلی آ کر، جب تمہیں مجھے دیکھ کر نوسیا شروع ہو جاتا ہے، میری غربت تمہیں چبھتی ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولتے گاڑی کا رخ اپنی طرف مڑ گیا تھا، حویلی کی طرف مڑ گیا تھا۔ بہارے نے اسی لمحے ہیئر بینڈ پر اپنی پوری قوت لگائے کھینچتے ہوئے گاڑی روکی تھی۔ ہینڈ بریک پر اپنی پوری قوت لگائے گاڑی کھینچتے ہوئے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی بری طرح جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ بہارے شہرام چیختے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکے، اسے سیٹ سے لگا گیا، ورنہ بہارے بری طرح اچھلتے ہوئے ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتی۔ اب وہ بہارے پر جھکا گہرے سانس لیتے اسے قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ بھی گہرے سانس لیتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیچے اترتے اپنے گارڈز کو بولو وہ یہاں سے چلے جائیں۔ بہارے اس کی شرٹ مٹھیوں سے جکڑے ہوئے اس کی سیاہ سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے گررائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رات کا ٹائم ہے، راستے خطرناک ہیں، ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ جانتی ہو تمہارے پیٹ میں میرا بچہ ہے؟ وہ اس کے بال کتی سے جکڑے مشتعل ہوتے گھٹرایا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، مگر تم یہ بھول چکے ہو، اور اگر اپنے گارڈز کو یہاں سے جانے کو نہیں کہو گے تو کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ شہرام خان کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اپنی سیٹ کے سائڈ سے بٹن دباتے اپنی سیٹ نیچے کی طرف کر گئی۔ شہرام خان کا وزن اس پر تھا، وہ بہت شدت سے اس کے لبوں کو جکڑے ہوئے تھی۔ شہرام خان نے اپنے لب اس کے لبوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اتنی زور سے کھینچا تھا کہ شہرام خان کے لبوں سے خون نکلتا اس کے حلق میں گلا تھا، مگر وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ شہرام خان اس کی جنونی شدت کو خود چھڑوا نہیں پایا تھا۔ وہ جنونی ہوتے اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچتے، بہت شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرتے اسے کس کر رہی تھی۔ شہرام خان کی رنگت میں سرخیاں سی گل رہی تھی۔ آگے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ گاڑی کے فرنٹ بیک لائٹس بھی چل رہی تھیں۔ غلطی سے بھی کسی گارڈ کی نظر پڑتی، وہ پاگل عورت کی جان لے لیتا جو بیچ راستے گاڑی روک کر اسے اتنی شدت سے کس کر رہی تھی۔ شہرام خان نے بھی جواباً اس کے نازک لبوں پر قہر ڈھایا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو جیسے چبا رہے تھے۔ بہارے نے سسکتے ہوئے شہرام کے نچلے لب کو دانتوں سے مزید شدت سے کھینچا۔ وہ اس کی سسکیاں سنتے ہوئے اس کی چادر کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے بہت گہری مگر بے درد شرارت کر گیا۔ اس نے اس کے بے درد وار پر گہرا سانس لیتے شہرام کے لبوں کو آزاد کیا۔ شہرام خان بھی اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اس کی نم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ باہر میرے گارڈز کی گاڑی کھڑی ہے، شہرام خان کی عورت ہو، اس کی عزت، اس کی بیوی، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ کیا چاہتی ہو اس گاڑی میں تم سے اپنا حق لیتے صفاقے کی انتہا کر دوں؟ جس طرح کمرہ میری شدتوں سے لرزتا ہے اس طرح یہ گاڑی بھی لرزا اٹھے گی، اور تمہارا نازک وجود سہن نہیں کر پائے گا۔ نازک بہارے اور اس گاڑی میں تمہاری نازک کمر بھی سلامت نہیں رہے گی۔ ایسا حال کروں گا میں تمہارا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھررایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو شہرام خان، میں تمہیں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہارا دوسرا بچہ میں پیدا کرنے جا رہی ہوں، تمہیں سہنا کبھی آسان نہیں رہا، نہ کل نہ آج۔ تمہیں اس گاڑی میں بھی سہن کر لوں گی، اور پہاڑوں کی پتھریلی زمین پر بھی۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے گہرے سانس لیتے دبی آواز میں چیختے ہوئے بولی تھی۔ وہ کل رات حویلی نہیں آیا تھا، وہ پاگل ہو رہی تھی جیسے، اور آج بھی حویلی سے باہر رہنے کی بات کر رہا تھا، اور وہ یہ مر کر بھی نہ ہونے دیتی تھی کہ آج تمہیں سوات کے پہاڑوں کی سب سے بلند چوٹی پر لے جاؤں گا، اسی پتھریلی زمین پر تمہارا حشر بگاڑوں گا۔ شہرام خان نے غصے سے لفظ چباتے اپنی سیٹ پر ہوتے بٹن دبائے بہارے کی سیٹ اوپر کی طرف کھسکائی تھی۔
بہارے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔ شہرام بہارے پر شرط نگاہ ڈالتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ شہرام خان بہارے کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ بہارے کے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا۔ آتے جاتے بہت سے ڈاکٹرز، نرسز، مریض گزرتے ہوئے شہرام خان کو سلام کر رہے تھے۔ شہرام جواباً صرف سر ہلا رہا تھا۔ اب وہ اپنا کوٹ اپنے ایک بازو پر ڈالے ہوئے تھا۔ بہارے نے گہرا سانس لیتے اپنے شوہر کی اتنی شاندار پرسنالٹی دیکھی تھی۔ وہ بے انتہا پرکشش تھا، اس سے بھی زیادہ بااثر تھا۔ اب وہ سیاست میں قدم رکھ چکا تھا۔ اب وہ اپنے علاقے سے سیٹ جیت بھی چکا تھا۔ حکومت شہرام خان کو بہت بڑا حکومتی عہدہ دے رہی تھی۔ وہ اسے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ بھی مل چکا تھا۔ اسے ایک کانٹریکٹ سے اتنے پیسے مل رہے تھے جتنے اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کمائے تھے۔ وہ اسے اسپتال کو لے کر اور بھی وسیع کر رہا تھا۔ ساتھ والی زمین زران خانزادہ سے لے چکا تھا، جو اس نے بنا کسی تردد کے شہرام کے حوالے کر دی تھی۔ اس پر تعمیر بھی شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ندا، میرے کمرے کا کافی تو پہنچا دیں پلیز۔ شہرام خان نے اپنے آفس میں داخل ہوتے ڈاکٹر ندا کو پکارتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وائی ناٹ، شیور سر۔ ڈاکٹر ندا چہکی تھی۔ بہارے نے اپنا نچلا لب کاٹتے شہرام خان کے آفس کے بند دروازے کو دیکھتے اپنے اندر اٹھتے آگ کے طوفان پر قابو پایا تھا۔ اس کے سامنے کسی فیمیل ڈاکٹر سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی نگاہیں ہی چکا لیتا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے مسکرا کر کافی مانگ رہا تھا، وہ بھی ہاسپٹل کے سب سے اونچی ڈاکٹر سے، جو ہر ڈاکٹر ہر پیشنٹ پر فلیٹ ہو جاتی تھی۔ بہارے غصے سے ایک جھٹکے سے شہرام کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ندا، اتنی جلدی آپ کافی بھی لے آئیں؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے دروازے کی طرف دیکھتے بولا۔ بہارے کو دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ دبائے چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر بہارے؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ میرا آفس ہے، میری حویلی کا کمرہ نہیں، جہاں آپ اپنے شوہر سے بدتمیزی کر سکتی ہیں، اس پر چیخ سکتی ہیں۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے بہارے کو استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے ٹھنڈے لہجے میں بولتے بہارے کے تن من کو جلا چکا تھا۔ تم مجھے سزا دے رہے ہو جو 2 دن پہلے تمہیں خود سے دور چھٹکا، تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ شہرام نے چیئر سے ٹیک لگائے آئی برو چکائے تھے۔ شہرام کے جواب پر بہارے زخمی سائے سے زائیں مسکرائی تھی۔ تو تمہاری محبت یہ ہے شہرام؟ صرف جسمانی ریلیشن شپ میں کیا چاہتی ہوں تمہیں میرا احساس نہیں؟ بہارے بھیگے لہجے میں تلخی سے بولی تھی۔ ہاں، میری محبت یہی ہے میری محبت، کیونکہ یہ محبت میری بیوی سے ملتی ہے، اس لیے مجھے یہ محبت۔ وہ ٹیبل پر مارتے غصے سے لفظ چباتے دھاڑا تھا۔ بہارے اس کی دھاڑ پر سہمتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اور مجھے بتاؤ، جب سے نکاح ہوا ہے نا تم سے، وہ محبت جس میں مجھے تمہارے جسم سے غرض نہیں، تڑپتا تھا مگر خود پر قابو پا لیتا تھا۔ اب بتاؤ کیوں پاؤں قابو، کیوں کروں خود پر کنٹرول، جب تمہیں میں ہر سکھ دے رہا ہوں، بہرام رات میں سنبھالتا ہوں، دن کے لیے تمہیں اس لیے الگ سے ملازمہ رکھ کر دی ہے۔ تمہارے ضد پر تمہیں ہاسپٹل کام کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ کچن میں تمہیں قدم نہیں رکھنے دیتا۔ حویلی میں موجز ہوں، تمہیں میں کمرے میں ہی چاہیے ہوتا ہوں، کہیں اور میرا بیٹھنا تم برداشت نہیں کرتی، نہ مجھے میرے کسی دوست کی طرف جانے دیتی ہو۔ سارا دن اور رات تمہارے پاس کمرے میں گزار کر میں کیا کروں بتا سکتی ہو مجھے؟ اگر کمرے میں رہ کر تم سے تمہاری قربت چاہتا ہوں تو میں غلط ہو گیا، کیا سمجھوں اب میں؟ تم کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے۔ ایک محبت کرنے والے شوہر کے فرائض میں کہاں میری کوئی کوتاہی ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ ایک لفظ چباتے گھٹرایا تھا۔ بہارے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، بتاؤ مجھے کیا کروں میں؟ تمہاری مرضی ہی پر اب تمہارے قریب نہیں آ رہا۔ اب گاڑی میں کیا تماشا لگایا تم نے؟ کیوں کس کر رہی تھی مجھے، جبکہ جانتی ہو میری گاج کی گاڑیاں تھی ارد گرد؟ شہرام نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اپنی کرسی پیچھے کی طرف دھکیلی تھی۔ تمہیں منا رہی تھی شہرام خان، تم نہیں سمجھ سکتے، بہارے نے سلگتے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں سمجھ سکتا؟ تم سمجھاؤ میری بہارے، سمجھاؤ مجھے۔ 2 دن پہلے تمہیں میری قریب آنے پر نوزیہ ہو رہا تھا، تمہیں میری قربت زہر سے بھی بری لگ رہی تھی، یہی لفظ بولے تھے نا جب میں تمہیں کس کر رہا تھا؟ میرا چہرہ تمہیں بہت برا لگ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے ڈاکٹر ندا سے کافی مانگ لی تو میری بیوی کو حسد کا دورہ پڑ گیا۔ میری بیوی کو ڈر لگنے لگا ہے کہ اس کا شوہر کہیں دوسری عورت سے نکاح نہ کر لے، بس یہی سوچ ہے تمہاری، اور یہی ڈر ہے تمہارا زندگی کا، ورنہ محبت نہیں کرتی تم مجھ سے۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولتے لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر ہاتھ مارتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جما گیا تھا۔
میں تم سے محبت نہیں کرتی، تمہیں ایسا لگتا ہے، بہار دروازے میں سمائے بھیگے لہجے میں بے یقینی سے جیسے خود سے بولی تھی۔ یہی لگتا ہے نہیں کرتی، شہرام سپات لہجے میں بولتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بہارے اپنے گلے کو جکڑے گہرے سانس لیتے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے لفظوں سے ایسے جیسے اندر سے کاٹ چکا تھا۔ وہ تو اس کی محبت نہیں عشق کرتی تھی، اور مقابل کو اس کی محبت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیا کروں تم پر یہ ثابت کرنے کے لیے میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ بہارے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شہرام خان لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے سیٹ سے ایک بار پھر سے ٹیک لگاتے اس پر گہری نگاہیں گاڑ گیا۔ یہ بات کی نا، ایک خانزادی کی طرح، شہرام خان کی بیوی کی طرح۔ وہ اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ بہارے سے بھیگی شکوہ کی نہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریموو یور چادر، شہرام حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ بہارے اس کے حکم پر حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی چادر اتارو، مجھے اچھی طرح وہ سامان دیکھنے دو جس کا میں دیوانہ ہوں۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے بولا شہرام۔ بہارے کی بے یقین آواز بھری تھی۔ پہاڑ کی پتریلی زمین پر میرا حق دینے کا حوصلہ ہے، میرے گارڈز کے سامنے گاڑی میں کس کر سکتی ہو؟ یہاں میرے ذاتی کمرے میں کیا حرج ہے؟ شہرام نے سرد لہجے میں بولتے آئیبرو چکائے تھے۔ بہارے گہرے سانس لیتے اسے نم آنکھوں سے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا میری جان، یہ آفس شہرام خان کا ذاتی کمرہ ہے، اور یہ چیئر بہت کمفرٹیبل، اور اس سے بھی زیادہ کمفرٹیبل میری گود۔ نہیں یقین؟ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، شہرام خان نے اپنے لیب کی طرف اشارہ کرتے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ بہارے سرخ ہوتے غصے سے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ تو مائی ڈیئر وائف، جلدی کریں سب کچھ، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ میں آج رات کیا اگلے کئی دن حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا، شہرام خان دھمکی آمیز لہجے میں بولتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے آگے کو ہوتے کھرچایا تھا۔ شہرام کی دھمکی پر بہارے نے بے بسی سے دیکھا۔ دوسرے پل اس نے اپنی چادر اتارتے صوفے پر پھینکی۔ شہرام خان کے لب اب گہرا مسکرائے تھے۔ اپنا دوپٹہ بھی اتارو میری جان، جو مجھے دیکھنا ہے وہ ابھی بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہے، شہرام نے بے حد بے باکی سے کہتے کرسی سے ٹیک لگائے سے آنکھ ماری۔ بہارے نے گہرا سانس لیتے اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا تھا۔ شہرام خان نے گہری نگاہ اس کے نشیب و فراز پر ڈالی۔ بہارے گہرے سانس لیتے شہرام خان کی سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مزہ نہیں آیا؟ میرے سر کا درد، میری جان کا آزار، میری زندگی کا عذاب، اپنی فراک کے اگلے بٹن کھولو۔ شہرام کی بات پر اس نے اپنے لب کھینچے، اسے دیکھا تھا۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے آئیبرو چکائے، اس کی گہرائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اس کی طرف دیکھتے اپنے فراک کے بٹن ایک ایک کر کے کھولے تھے۔ وہ تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی، بدن بری طرح کپکپا رہا تھا۔ شہرام کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ فرق نہیں پڑا، اتنے سے میرا کیا ہوگا؟ ایسا کرو، اپنی شرٹ ریموو کرو، بلکہ سب کچھ ریموو کرتے آ کر میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ شہرام خان نے آگے کو ہوتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ اس کے حکم پر بہاروں کی آنکھوں میں اب شعلے سے لپکے تھے۔ وہ اسی لمحے اپنے فراک کے بٹن بند کرتے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ شہرام کے ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے پن دانتوں میں دبائے سنجیدگی سے ٹیک لگا کیا۔ مجھے تم پر ثابت نہیں کرنا شہرام خان، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ جب تمہیں میری آنکھوں میں اپنا عکس نظر نہیں آیا تو یہ تمہارا قصور ہے، میرا نہیں۔ جب تمہیں میری چلن میں محبت نہیں، میرا ڈر نظر آتا ہے، یہ بھی تمہارا قصور ہے۔ وہ نم لہجے میں شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ شہرام کرسی سے ٹیک لگائے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کی باتیں سنجیدگی سے سنتے سر ہلا رہا تھا۔ بہارے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے زخمی سا ہنسی۔ ہاں میں نے کہا، مجھے تمہیں دیکھ کر مجھے نوسیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے شہرام خان، تمہاری قربت سے مجھے بیزاری ہوتی ہے تو ہوتی ہے شہرام خان، مجھ سے تمہاری خوشبو برداشت نہیں ہوتی تو ہوتی ہے شہرام خان۔ وہ اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کرتے روتے ہوئے بولتے چیخی تھی۔ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں بھی تمہارے بچے کا قصور ہے، تمہارا قصور ہے۔ وہ بھزیانی چیخی تھی۔ شہرام کا سرد سنجیدہ بے تاثر چہرہ دیکھ کر وہ پاگل ہوئی تھی۔ شہرام خان مزید سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میرا دل کرتا ہے میں خود کو مار ڈالوں، کبھی میرا دل کرتا ہے اس بچے کی جان لے لوں۔ بہارے کی بات پر شہرام کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ مت لال کرو اپنی آنکھیں شہرام خان، یہ میری اس کنڈیشن میں ایسی سوچیں ہیں جس میں میرا کوئی اختیار نہیں، اس لیے میں نے تم سے اس وقت اس بچے کو ابارٹ کرنے کو کہا تھا۔ میں ایسا نہیں سوچ رہی، خود ہی یہ فیلنگ آتی ہے۔ کبھی لگتا ہے میں مر جاؤں گی، کبھی لگتا ہے تمہیں کھو دوں گی، کبھی دل کرتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ اور وہ اب شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اب اپنے لب بھینچے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ یاد ہے تمہیں پاس نہیں آنے دیا، مگر یہ نہیں محسوس کیا تمہیں سونے کے بعد تمہاری کمر کو چومتی رہی، جب جب تم سو جاتے ہو ایسے ہی تمہیں چومتی ہوں، جو تمہیں آج تک نہیں پتہ چلا۔ شہرام اس کی بات سنتے
سنتے کہ آنسو بغور دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ نہیں برداشت کر سکتی تم کسی عورت سے بات بھی کرو، بات اعتبار کی نہیں، بات میری شدید محبت کی ہے۔ ہر محبت کرنے والی عورت ڈرتی ہے، دنیا کی ہر عورت ڈرتی ہے جو اپنے شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہے، کیونکہ مرد کے پاس بے وفائی کا حق ہوتا ہے۔ دوسری شادی کے طور پر وہ اپنے آنسو صاف کرتے تلخی سے مسکرائی تھی۔ مجھے ایک بات کا جواب دو شہرام خان، اس نے اپنی آنکھیں شہرام کی سنجیدہ آنکھوں میں گاڑتے۔ عورت کے پاس کسی صورت بے وفائی کا حق نہیں ہوتا، وہ تمہارے نکاح میں ہوتے کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی، مگر پھر بھی تم مرد کیوں انسیکیور ہوتے ہو؟ تم کیوں مجھے کسی میل ڈاکٹر کے پاس بھی سے بات کرتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سو کال غیرت ہے، یا پھر تمہارا وہ عشق جس کے تم دعوے دار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کرتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی چادر اٹھاتے خود پر اوڑھ گئی تھی۔ وہ شہرام کے سر سپاٹ چہرے کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے رکی تھی، شہرام کی طرف پلٹ کر لرزتے ہوئے اسے دیکھا۔ جانتے ہو میری طبیعت ایسی کیوں ہے؟ بہارے نے شہرام کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے زخمی لہجے میں پوچھا۔ شہرام کا چہرہ ابھی بھی سر سپاٹ تھا، کیونکہ تم ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہو۔ وہ روتے ہوئے بولتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہارے کے جانے کے بعد شہرام کرسی سے ٹیک لگائے منہ پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ میری بیوقوف بہارے، مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا کہ مجھے میرا رب ایک اور بہارے دینے والا ہے۔ وہ چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کر گہرا مسکرایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ٹیبل سے چابیاں اٹھائے چیئر سے اٹھتا تیزی سے اپنے آفس سے نکل گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف بڑھا جو تیز تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، بہارے نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہرام خان اسے سڑ نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑتے پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ بہارے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سرد انداز اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس نے آخر کیوں شہرام کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ شہرام اب تھوڑی تھا جو اس پر مرتا تھا، اسے پاگلوں کی طرح چاہتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا۔ اب تو شہرام خان ایک عام شوہر تھا جس کے لیے اپنی انا سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تقریباً کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اگلی سیٹ پر دھکیل گیا۔ بہارے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ شہرام خان نے سرد و سپات چہرے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں بہارے کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ شہرام خان بنا پرواہ کیے سرد و سپات چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہارے اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھتے اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جکڑے گہرے سانس لیتے دوسری طرف رخ موڑ گئی تھی، گاڑی کو حویلی کے راستے کے علاوہ کسی اور طرف جاتے دیکھتے۔ بہارے نے حیرانگی سے شہرام خان کو دیکھا۔ شہرام کے بے حد سرد سرخ چہرے کو دیکھتے گہرا سانس لیتے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی۔ گاڑی ایک بہت بلند جگہ پر رکی تھی جہاں سے کھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہاں کافی اندھیرا بھی تھا۔ بہارے حیرت و استعجاب سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام اس کی طرف ہوتا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ گیا۔ شہرام، بہارے نے اپنی پٹی کھولنی چاہی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ بھی مضبوطی سے باندھ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے میرا حق پہاڑ پر دے سکتی ہو، اس لیے آج تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی میں بولتے اس کے کان کو لوگوں بے دردی سے کاٹ گیا تھا۔ شہرام، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بہارے خوفزدہ لہجے میں بولتی اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ بے یقین ہوئی تھی، مگر گاڑی جتنی بلندی پر کھڑی تھی یہ راستہ خطرناک پہاڑ کی طرف جاتا تھا۔ شہرام ڈیش بورڈ سے ٹارچ اٹھائے گاڑی سے نکلا۔ بہارے کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے گود میں اٹھائے باہر نکالا۔ شہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہارے گہرے سانس لیتے کپکپاتے لبوں سے بولی۔ وہ لوگ واقعی میں پہاڑ کی بلندی پر تھے۔ ٹھنڈی تیز ہواؤں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارے منہ پر بھی پٹی باندھ دوں گا۔ شہرام کی سرد آواز پر وہ اس کے سینے میں سمائی۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ پکڑے اس کے سینے میں پیچھے اونچے نیچے پہاڑوں پر چڑھ رہی تھی۔ بہارے اس کے سینے سے لگی اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی جو اس کے حواس معطل کر دیتی تھی۔ بہارے کو اس کی تیز ہوتی سانسوں سے اندازہ ہو رہا تھا پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اب وہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ بہارے کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، کیا وہ سچ میں اسے یہاں حق لے گا؟ وہ پچھلے پونے گھنٹے سے تقریباً اسے اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ بہارے اب جیسے خود اس کی گود میں تھک گئی تھی۔ شہرام خان سے لیے ایک بے حد خوبصورت سے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ بہارے اب دریا کا شور سن رہی تھی۔ وہ مزید گھبراتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت گھر کے اندر داخل ہوا تھا جو لکڑی، پتھروں اور گلاس سے بنا ہوا تھا۔
وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہوتے، خوبصورت لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر بٹھائے وہ کمرے کی الماری کی طرف بڑھا۔ بہاریں گہرے سانس لے رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہرام الماری سے میرون کلر کا بھاری لہنگا بلاؤز نکال کر بہارے کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی چادر ریموو کی تھی، وہ اس کے ہاتھ نرمی سے کھول گیا تھا۔ بہارے اس کی شرٹ اسی ٹائم مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے اسے اپنے اوپر کرتے اس کی کلائیاں کمر پر لگائے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے، اس کی سانسیں پینے لگا۔ بہاریں اس کی شدت اپنی ہونٹوں پر برداشت کر رہی تھی۔ شہرام کا ایک ہاتھ اس کی شرٹ کی زپ میں الجھا تھا۔ بہاریں گہرے سانس لیتے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، کلائیاں وہ کمر پر لگائے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے شکنجے میں تھی۔ وہ اس کے نچلے لب کو دانتوں سے کھینچتے کی کلائیاں آزاد کر گیا تھا۔ بہاریں نے گہرے سانس لیتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے سسکتے ہوئے اسے دور ہونا چاہا۔ وہ اسی لمحے اس کی شرٹ اس کے تن سے جدا کر گیا تھا۔ شہرام بہاریں سرخ ہوتے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت بال کھولتے ہوئے انگلیوں سے سلجھانے لگا جو اس نے برش نہیں کیے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، وہ اب اپنے بال خود برش نہیں کرتی تھی اور 2 دن سے ناراض تھا۔ بال شیمپو ہوئے تھے مگر سلجھائے نہیں گئے تھے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اسے اپنی شدتوں سے سلگانے لگا۔ شہرام پلیز، وہ گہرے سانس لیتے التجائیہ بولی۔ شہرام اس کی کلائیاں جکڑتے اپنی من مانیاں کرنے لگا۔ بہاریں کی سسکیاں گونج رہی تھی، وہ جہاں مزاحمت کرتی وہاں گہری شرارت سے اس کی سانسیں روک دیتا۔ بہاریں بے بس ہو جاتی۔ وہ اپنی من مانیاں کرتے ہی اسے بہت نرمی سے اسے میرون خوبصورت بلاؤز پہنا گیا تھا۔ بہاریں گہرے سانس لیتے اپنے بلاؤز پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر پر جھکے اس کی ڈوریاں بند کرتے اس کی کمر پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ بہاریں اس کے پرتپش لمس کی بوچھاڑ سے گھبراتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ وہ اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید قریب کر گیا۔ بہاریں نے گہرا سانس لیتے اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی ہٹانا چاہی، وہ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ گئی تھی۔ شہرام کے ہاتھوں کی بے باکی اب کہیں اور محسوس کرتے۔ وہ سرخ گلاب ہوتے سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچے اسے اسی لمحے لہنگا پہنا گیا تھا۔ اس کے لہنگے کی ڈوریاں باندھتے ہوئے وہ لہنگے کے اوپر ہی اپنے لب رکھ کے رہا تھا۔ بہاریں اب گہرے سانس لیتے سرخ گلاب ہوتے اپنی پٹی بندھی ہوئی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ شہرام خان کا لمس بے باک ہوتا جا رہا تھا، وہ سہن ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ شہرام خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بیڈ سے اٹھتا اسے گود میں اٹھائے مرر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کرتے وہ برش اٹھائے اس کے بالوں میں احتیاط سے برش کرنے لگا۔ بہاریں کی آنکھیں بھیگی تھیں، وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں کو برش کرتے بار بار اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا۔ بہاریں کے بالوں کو برش کرتے اس نے احتیاط سے اس کے بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ وہ احتیاط سے پنس لگا رہا تھا۔ ڈھیلا سا جوڑا بنا کر اس نے ٹیبل سے گجرے اٹھائے چوڑے جوڑے پر لگائے تھے۔ موتی کی خوشبو سے بہاریں کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ وہ اب اس کے کانوں میں جھمکے پہنا رہا تھا۔ بہاریں گلاب کی طرح سرخ پڑتے نظریں چکائے ہوئے تھی۔ شہرام نے موتیوں کا گلوبند پہناتے ڈوری بند کی، بیڈ پر پڑا خوبصورت کامدار دوپٹہ اٹھائے بہاریں کے سر پر اڑاتے پٹی کھولی۔ بہاریں نے حیرانگی سے آنکھیں چپکتے ہوئے خود کو مرر میں دیکھا، وہ بے حد خوبصورت لہنگے میں دمک رہی تھی۔ وہ کمرہ دیکھ کر بھی حیران ہو رہی تھی۔ شہرام یہ سب کیا ہے؟ شہرام اس کے لبوں پر انگلی جمائی۔ لپسٹک لگاؤ، لبوں کو میرے لیے تیار کرو۔ شہرام کے حکمیہ لہجے پر وہ حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لگاؤ ورنہ اپنی شدت سے انہیں ایسا سرخ کروں گا بری طرح سے سکاریہ بن کر روتی رہو گی۔ وہ اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھماتے گھرایا تھا۔ بہاریں میرون لپسٹک پکڑتے خاموشی سے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے لبوں پر لگانے لگی۔ شہرام اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اس کے کان کی لو کو چوم رہا تھا۔ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کیونکہ میں تمہیں ایک بیٹی دینے والی ہوں؟ بہاریں نے بھیگے لہجے میں بولتے مرر سے نظر آتے اپنے بے پناہ وجیح پرسنالٹی والے شوہر کو جلتی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے اپنے شوہر کی اتنی شاندار پرسنالٹی چبھتی تھی جس کے حواس چھین لیتی تھی۔ وہ دوسری عورتوں کا کیا حال کرتی ہوگی؟ تم مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر دی ہے؟ میری بہاریں، اتنی دیر میں نے یہ کیسے کر لیا؟ شہرام خان نے آئیبرو اچکائے سے مرر میں دیکھتے سنجیدگی سے سوال دیا۔ پتہ نہیں مگر تھوڑی دیر پہلے تمہارا مجھ سے کیسا سلوک تھا؟ بہاریں اس کے بندھے ہاتھ اپنے بیڈ سے چھڑواتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ کیسا رویہ تھا بتاؤ مجھے؟ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے پھر سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔
اس کی پشت سے اپنے سینہ لگا گیا تھا۔ صرف ڈاکٹر ندا اسے کافی کا کہنے کے علاوہ بتاؤ کیا برا سلوک کیا میں نے تم سے؟ بتا سکتی ہو؟ تم اپنے ساتھ کیمپ کے لیے خود لے کر گیا، واپسی پر ساتھ لے کر آیا، گاڑی میں جس طرح کس کر رہی تھی، غصہ آیا، بہت آیا، جس طرح تم نے گاڑی روکی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تمہیں میرے بچے کو کچھ ہو سکتا تھا۔ بتاؤ غصہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ شہرام نے اسے مرر میں دیکھتے سلگتے لہجے میں استفسار کیا، کیوں مجھے اگنور کر رہے تھے؟ اچھی طرح جانتے ہو تمہاری بے اتنائی بے رخی میں نہیں سہ سکتی، بہارے نے جواباً نروٹے انداز میں بولتے اس کے ہاتھ پھر سے اپنے پیٹ سے ہٹاتے وہ پھر سے مضبوط کر گیا تھا۔ پتہ ہے غلطی کس کی ہے؟ قصور صرف یہ ہے کہ خدا نے ہمیں مرد بنایا، تم عورتوں کو عورتیں بنایا۔ اب بار بار میں تمہیں اس طرح خود سے دور دھکیلتا، تم پتہ نہیں کیا کیا سوچتی، بلکہ روتے ہوئے اپنی اور میری جان ایک کر دیتی۔ میں نے ڈاکٹر ندا سے بات کی، تمہیں اتنی تکلیف پہنچی؟ جو تم میل ڈاکٹر سے بات کر کے میرا خون جلا رہی تھی وہ؟ شہرام نے شعلہ بار لہجے میں استفسار کیا۔ جلا نہیں رہی تھی، بات کر رہی تھی پروفیشنل لیول پر، کافی بنانے کا نہیں کہا تھا، بہاریں بھر بھر چلتی بولی تھی۔ تم کافی بنانے کا کہتی، میں تمہارا سینہ گولیوں سے داغ دیتا، میری بیوی میرے بچپن کا عشق ہو، پاگل ہوں تمہارے لیے۔ تم آئندہ کسی میل ڈاکٹر سے مسکرا کر بات نہیں کرو گے، نہ سیاہ رنگ پہنو گے، سوائے میرے سامنے۔ وہ اس کا رخ پلٹے گڈراتے ہوئے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم مجھ سے، عشق اب نہیں کرتے؟ بہاریں اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے روتے ہوئے سسکیوں سے بولی تھی۔ شہرام اسے اسٹول پر بٹھاتے ہوئے پنجوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے ہاتھ چکر گیا تھا۔ تمہیں اتنی دور اوپر نیچے پہاڑوں پر چڑھتے اٹھا کر لایا صرف اس لیے کہ مجھے تمہاری قربت چاہیے تھی کیا؟ یہ قربت تو مجھے حویلی کے کمرے میں بھی مل جاتی، اگر تمہیں صرف بیوی سمجھتا، کیا اتنی دور تمہارے لیے یہ گھر ڈیزائن کرتا؟ وہ اس کی ہتھیلیاں نرمی سے چومتے بول رہا تھا۔ بہاریں شدت سے روتی جا رہی تھی۔ پیا عشق جنہوں نو لگ جائے جاندے حال پوچھنا انہاں دا ایواں دنیا دے، قیدی عشق دے بجھے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے جیل خانیاں دے۔ وہ بہارے کی آنکھ سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کرتے مسکرایا تھا۔ تم سے عشق کیا ہے جو نہ کبھی ختم کیا تھا نہ کبھی ختم ہوگا، تم سے ہمیشہ محبت کی ہے، قسم لے لو خدا کی، اس دل سے تم ایک لمحے کے لیے نہیں اتری، یہاں صرف تم تھی، اب تم ہی رہو گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ بہاریں اسے دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ معاف کر دو مجھے میری بہاریں، ہر اس غلطی کی جب تمہارا دل دکھایا، تمہیں تکلیف دی، تمہاری بے اتنائی بے رخی نے کچھ پلوں کے لیے تم سے غافل کر دیا، یقین مانو تم پھر بھی اس دل میں تھی، یہاں کسی نے ایک پل کے لیے بھی ڈیرا نہیں جمایا۔ شہرام خان خدا کو حاضر ناصر جان کر کہتا ہے، اس دل نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم سے بے وفائی نہیں کی۔ وہ اس کا ہاتھ سینے میں بھینچتے جذب سے گمبھیر آواز میں بول رہا تھا۔ بہاریں اس کا ہاتھ جکڑے اس پر لب رکھتے رو دی تھی۔ مجھے صرف اپنی بہاریں کی آغوش چاہیے، چاہے وہ مجھے دھتکارے، چاہے بے رخی برتے، مجھے صرف اپنی بہاریں کی آغوش چاہیے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتے اسی لب کو شدت سے چوم رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں نے تمہیں چپ چپ رلایا اپنی بے اتنائی بے رخی سے، میں تمہاری تڑپ سمجھ کر بھی خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑے رکھے رہا، اپنی مردانہ انا پر پتہ نہیں مجھے کیوں عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لب کو چومتے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ وعدہ ہے میرا، اب دل یہ تیرا، کبھی زندگی میں نہ مایوس ہوگا، میری وفائیں تیرے لیے، میری جان تجھ کو یہ محسوس ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ کو چومتے نم آواز میں گنگنایا۔ بہاریں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو شہرام، مجھے تمہارے ساتھ کبھی وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے بے اتنائی نہیں برتنی چاہیے تھی جو میں کر رہی تھی۔ میرا رب مجھ سے آخر کیسے راضی ہو سکتا تھا؟ تبھی اس نے میرے دل میں تمہارے لیے شدید محبت ڈال کر تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ وہ میری سزا تھی شہرام خان، خدا کی طرف سے، میں نے تمہارے حق کی تذلیل کی، تمہارے شوہر کے رتبے کو للکارا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام اس کی ہتھیلیاں اسی لمحے چوم گیا۔ تم اب کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگو گی، میری لیڈی باس ہو، ہمیشہ لیڈی باس بن کر رہو گی، مجھ سے ناراض
مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاتے، نخرے دکھاتے، اس بات پر مغرور ہوتے۔ شہرام خان تم پر جان دیتا ہے، وہ تمہاری ہر غلطی، ہر بدتمیزی سہ سکتا ہے، بس میری رہنا۔ وہ نم آواز میں بولتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ اور تم صرف میرے رہنا۔ بہاریں روتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھ گئی تھی۔ شہرام اسی لمحے زمین سے اٹھتے کھڑا ہوتے جھکتے ہوئے اسے گود میں بٹھا گیا۔ بہاریں ہنستے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اسی لیے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اترا۔ بہاریں نم آنکھوں سے اتنے خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر گلاب کی نم پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ صرف تمہارے لیے سجایا ہے میری بہاریں، صرف تمہارے لیے، میرا یقین کرو، میرا سب کچھ تمہارا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اسے دیکھتے بھاری آواز میں بولتے اسے یقین دلا رہا تھا۔ جانتی ہو شہرام خان، یہ صرف میرے لیے ہے، میرا شہرام صرف میرا ہے۔ بہاریں نم آواز میں بولتے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ بہاریں بیڈ کو گلاب کی لڑیوں سے سجا دیکھ کر رو دی تھی۔ شہرام نے بیڈ کے گرد اب گلاب کی لڑیاں چاروں طرف لگوائی تھیں۔ پورا کمرہ کینڈل سے جل رہا تھا۔ کمرے میں صرف کینڈل چل رہی تھی۔ شہرام خان اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس پر جھکا۔ اللہ مجھے بیٹی دینے والا ہے، یہ مجھے 2 دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ جب تم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، وہ میرا ہاسپٹل ہے، کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس بات کی خبر نہ ہو؟ میں اپنے بچے کی دھڑکن اپنے آفس میں بیٹھا سن رہا تھا، اسے اسکرین پر موومنٹ کرتے بھی دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان کی بات پر وہ بے یقینی سے دیکھتے رو دی تھی۔ بہاریں، وعدہ میرا، ہم 2 بچوں کے علاوہ تیسرا بچہ کبھی نہیں لیں گے۔ میں اس بات کا پورا خیال کروں گا۔ میری غلطی ہے، مانتا ہوں، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، مگر کیا کروں، تم اتنی پیاری لگتی ہو، میں خود پر کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ جیسا بھی بہک رہا ہوں، خماری چاہ رہی ہے، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ نرمی سے اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھتے مدہوشی کے عالم میں بولا۔ بہاریں اس کی شرٹ کے بٹن میں انگلیاں پھنساتے شرمیلا سا مغروریت سے مسکرائی تھی۔ مت دور چھٹکا کرو ورنہ خود سے پاگل ہو جاتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ شہرام اس کے عارض پر دانت گاڑتے مدہوشی کے عالم میں بولتے اسے اپنے اوپر کرتے اس کا دوپٹہ اتار گیا تھا۔ بہاریں اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اب تو مجھے دیکھ کر میری قربت سے نوزیہ نہیں ہو رہا؟ شہرام نے اس کے کان کے لوگ کو چومتے ہوئے پوچھا تو بہاریں سر نفی میں ہلاتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ یہ کتنی محبت ہے تم سے، ذرا پاس آ کر تو دیکھو، کیا آگ ہے دھڑکنوں میں، گلے سے لگا کر تو دیکھو، بتائی نہ جائے زبان سے، یہ حالت میرے جسم و جاں کو ہے تمہاری چاہت۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام گہرا مسکراتے ہوئے شدت سے اسے خود میں بھینچے اس کی نازکی کو محسوس کرتے مدہوش ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے اس طرح اظہار کیا تھا۔ وہ اسے مزید سختی سے خود سے لپٹائے اس کی کمر پر اپنی ٹانگ رکھ گیا تھا۔ شہرام، وہ اس کی بے باک حرکتوں پر گلاب کی طرح سرخ ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شہرام اسے خود میں بھینچے رخ پلٹے ہوئے اس پر حاوی ہوا۔ شہرام، یہ گھر کیا ہم یہاں رہیں گے؟ بہاریں نے اس کے لبوں پر ہاتھ جماتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے لب رک ہی نہیں رہے تھے، وہ دیوانوں کی طرح اسے چومتے ہوئے جی رہا تھا۔ نہیں میری بہاریں، میں حویلی کو کبھی کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، نہ کبھی اپنی مورے کو چھوڑوں گا، مگر تم اور میں ہر ویکنڈ پر ادھر ضرور آئیں گے اپنے بچوں کو مورے کے پاس چھوڑ کر۔ وعدہ ہے میرا، ہفتے کے 2 دن صرف تمہارے ساتھ اس گھر میں گزاروں گا، تمہیں پیار کرتے ہوئے صرف تمہارا ہو کر۔ وہ اس کی گلوبند کی ڈوری کھینچتے اسے نیچے کرتے اس کی گردن پر جھکے مخمور آواز میں بولتے اس کی گردن داغدار کرنے لگا۔ اور جب باہر جاؤ گے اپنے بزنس کے سلسلے میں، تب بھی مجھے حویلی چھوڑ کر جاؤ گے کیا؟ بہاریں نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے نروٹے انداز میں پوچھا۔ بالکل نہیں، میری یہ مجال اپنی بہاریں کے بغیر سوات سے باہر بھی قدم رکھ سکوں۔ شہرام اس کی طرف دیکھتے شرارتی انداز میں بولتے، لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ بالکل شہرام خان، تمہاری مجال ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جس طرح تم پٹی باندھ کر مجھے لائے ہو، میں بھی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گی اگر تم نے آئندہ ڈاکٹر ندا سے کافی بنانے کو کہا۔ بہاریں اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے غرائی۔ یس لیڈی باس، جو حکم آپ کا، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ داجی نے تو ایسے ہی مجھے زن مرید کہا، جو میری بہاریں کہے گی اب تو وہی کروں گا۔ وہ تو اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کا گجرا توڑتے اس کا جوڑا کھول گیا تھا۔ بہاریں ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ شہرام، اگر داجی کو پتہ چل جائے تم میرے بال سلجھاتے، پیر دباتے ہو، بہرام کو سنبھالتے ہو، تو وہ تمہیں تو کیا کہیں وہ تمہیں؟ بہاریں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ پھر حویلی میں سب سے بڑا زن مرید صرف شہرام خان۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے بلاؤز کی زپ کھولتے اس کا بلاؤز نیچے کھسکا گیا۔ اس کی برہنہ گہرائیاں چومتے وہ اس کے کان کے آوے سے اتار گیا تھا۔ اس کے لہنگے میں ہاتھ الجھاتے ہوئے شہرام نے اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتاری۔
بہار شہرام کی گردن میں آئی ہیٹ یو کا لاکٹ لٹکا دیکھ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کا لاکٹ جکڑ گئی تھی۔ وہ آج بھی اس کا نفرت کا دیا گیا تحفہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھا۔ شہرام خان خود کو اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتے، شنیل کی میرون رضائی خود پر اوڑھتے، کمبل میں غروب ہوتے، بہارے کو اپنے بدن کا حصہ بناتے، اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ کمرے میں دو نفوس کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شدت سے لپٹے آج ہر چیز کا مداوع کر رہے تھے جو کبھی ایک دوسرے کی ذات سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ شہرام خان کے لب عقیدت سے بہارے کی آنکھوں سے گرتے موتی چن رہے تھے۔ بہارے خان اسے بڑھانا، کمر پر انگلیاں گاڑے شہرام خان جیسے سخت انسان کی شدتیں برداشت کرتی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ کمرے میں گونجتی سانسوں کا رقص لمحہ بلمحہ ان پر مدہوشی طاری کر رہا تھا۔ ابرش اور زران اس وقت سوئٹزرلینڈ کے ایک بے حد خوبصورت سوئس ولیج میں ایک خوبصورت گھر میں موجود تھے۔ برف کے پہاڑوں میں گرا میں یہ گھر بے حد خوبصورت تھا۔ خوبصورت گلاس والز لگژری کے زینے گھر کے اندر سوئمنگ پول اور گلاس وال سے نظر آتے برف سے ڈھکے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں پر گرتی دھند۔ ابرش زران اور اپنے لیے امریکن سینڈوچ بنا رہی تھی۔ زران خانزادہ سفید ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس ابرش کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنی پشت کے ساتھ لگائے، مسلسل اس کے کان کی لووں کو چومتے اس کی سائڈ گردن کو چوم رہا تھا۔ ابرش گلاب کی طرح سرخ ہوتے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سینڈوچ بنا رہی تھی۔ زران اور وہ یہاں 2 دن سے تھے، وہ لوگ 2 دن سے باہر نہیں نکلے تھے۔ زران اسے ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، اسے اسی طرح اپنی باہوں میں رکھے ہوئے تھا۔ ابرش اس وقت زران کی سفید بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھی جس کے اگلے 2-3 بٹن کھلے تھے۔ زران اس شرٹ کو کندھے سے ایک طرف ٹھلکائے اس کے بڑھنا شولڈر کو چومتے، انہیں اپنے لبوں کے لمس سے گیلا کرتے، وہاں اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ زنان اب چھوڑ بھی دیں، جب سے کچن میں آئی ہوں یہی کچھ کر رہے ہیں آپ، دل ہی نہیں بھرتا آپ کا مجھے چومنے سے، ابرش مغروریت سے کہتے اپنے پیٹ پر بندھے زران کے ہاتھ ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ یہی ایک کام ہے جس سے میرا دل کبھی نہیں بھر سکتا۔ وہ اس کے پیٹ کو مٹھیوں میں سختی سے بھرتے، بے حد بے باک شرارت کرتے، اسے اپنے ساتھ مزید سختی سے لگا گیا تھا۔ وہ کیا ہے مسٹر خانزادہ؟ ابرش نے مدھم سا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں دن رات پیار کرنا، تمہیں سر سے پیر تک چومنا، تمہیں یہ بتانا تم کتنی خوبصورت ہو، میں تم پر دل و جان سے مرتا ہوں، تمہیں یہ بتانا کہ میں اپنی خوبصورت بیوی کا ایڈکٹ ہو چکا ہوں، تمہیں یہ بتانا تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو، تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ وہ اس کا رخ پلٹے اس کے خوبصورت گلاب چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا تھا۔ کتنی قیمتی ہو، کتنی ضروری ہو مسٹر خانزادہ؟ ابرش کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ میں جی نہیں سکتا ہوں کہ جدا تم سے، اتنی ضروری ہو زندگی کے لیے، جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانسیں ضروری ہوتی ہیں اتنی ہی ضروری ہو میری خوبصورت بے شرم بیوی۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں ہل کر گیا۔ ابرش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس کی شدت میں ساتھ دینے لگی۔ زران اس کی سانسوں کو آزاد کرتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ ابرش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے کلکلائی تھی، میری بے شرم بیوی ہر وقت تیار رہتی ہے۔ زران اسے بے باکی سے آنکھ مارتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھتے اسے گود سے اتارتے ہوئے خود نرم کمفرٹیبل صوفے پر لیٹا تھا۔ ابرش کی کلائی جکڑے اسے اپنے اوپر گراتے اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ ابرش اب زران کے سینے پر لیٹی اس کے سینے پر اپنے پرتپش لبوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ زران کا ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے سرسرا رہا تھا۔ زران اور وہ اس وقت اس گھر کے خوبصورت سے لاؤنج کے میں صوفے پر موجود اور سسکیوں کا یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ زران خانزادہ اسے خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے اپنے اوپر بٹھائے اس کی شرٹ کے بٹن ایک کرتے کھول گیا تھا۔ ابرش زران کو خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو ایک ادا سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے، مزید اپنے بدن پر ایک ادا سے ہاتھ پھیرتے زران خانزادہ کو اپنے خوبصورت بدن کے جلوے دکھائے دے۔ زران اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اسی لمحے جیسے پاگل ہوا تھا، وہ اپنی ہوش کھونے لگا تھا۔ قربت کے لمحات میں اپنی بیوی کی ادائیں اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتی تھی، وہ اسے ایسے ہی چاروں طرف گھیرتی تھی۔ وہ جتنی مرضی سے سختی سے پیش آئے، جتنے گھنٹے مرضی سے وہ اسے اپنی آنکھ جیسی قربت میں رکھے، وہ اینڈ تک اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس سے محبت کرتی تھی
ابرش سران کے ہاتھوں کی بے باکی پر اس کے سینے پر گرتی اس کے سینے میں سمائی تھی۔ مسٹر خانزادہ، سینڈوچ نہیں کھانے کیا؟ ابرش اس کی نگاہوں کا مرکز اپنے نشیب و فراز پر محسوس کرتے کان میں جھکتے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ تمہارے سینڈوچ سے میرا کیا بنے گا؟ جتنی محنت کرواتی ہو مجھ سے۔ آئی نیڈ فلیش آف رومانس سو ناؤ آئی ول ڈیوور یور ٹو فل مائی ہنگر۔ زران اسے اپنے نیچے کرتے سرگوشی نما آواز میں گھراتے ہوئے اس کی برہنہ گہرائیوں پر شدت سے دانت کاٹ گیا تھا۔ ابرش اسے خود میں بھینچے سسکیاں بھرتے آنکھیں موند گئی۔ زران دیوانگی کے عالم میں اس کی شرٹ ریموو کرتے اپنی شدتوں سے داغ کرتے اس کی سسکاریوں میں اضافے کا باعث بنتے ہوئے اپنی شدتیں اس پر ڈھانے لگا۔ زران آپ کے لیے فش بیک کر دی ہے، لے آؤں آپ کے لیے؟ ابرش نے گھٹنوں سے اوپر پنک باتھ روب پہنے گیلے بالوں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے زران سے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو سفید ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس صوفے پر ٹانگیں پھیلائے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ یس مائی لیڈی لو، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ دن رات محنت کرواتی ہو مجھے، ضرورت ہاٹ فش کی ہے جس طرح تم ہو آگ ہوٹ۔ زران ابرش کی کلائی تھامے اسے جھٹکے سے کھینچتا اس کی ہتھیلی چومتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ میں محنت کرواتی ہوں، آپ کا دل ہی نہیں بھرتا؟ ابرش اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولتے نظریں جھکا گئی تھی۔ قربان جاؤں تم سے آپ کے سفر پر۔ زران نے اس کی جھکی نگاہوں اور اس کے بلش گالوں کو بغور دیکھتے اس کی تھوڑی کو نرمی سے چوہے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا۔ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کے اس طرح شرمانے اور گلاب کی طرح سرخ پڑتے دیکھ کر زران کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ابرش دانتوں تلے دبائے مزید سرخ ہوئی تھی۔ اس ٹائم بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہو اور بعد میں ایسے ہی شرماتی رہتی ہو میری بے شرم بیوی۔ زران اسے اپنے سینے سے لپٹائے ہنستے ہوئے بولا۔ ابرش اس کے سینے سے لپٹے سرخ ہوتے مسکرائی۔ جان نکال دیتی ہو اپنے مسٹر خانزادے کی، بے شرم بن کر بھی۔ وہ اس طرح شرماتے ہوئے بھی زران اس کی ہتھیلی بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی فوراً شاور لینے کی اور یہ شارٹس باتھ روب گاؤن پہننے کی؟ بار بار مجھے بہکاؤ گی تو بہک کر ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ ترس کھا لیا کرو مجھ پر۔ زران اس کی پیشانی کو چومتے بھاری آواز میں بولا۔ یہی تو چاہتی ہوں مسٹر خانزادہ، آپ کسی کام کے نہ رہیں، صرف میرے ہو کر رہیں، آپ کو کبھی ایک پل کے لیے بھی کسی اور کی طلب نہ رہے۔ ابرش اس کے سینے پر لب رکھتے بے حد مدھم آواز میں بولی تھی۔ ابرش کی بات پر زران نے بمشکل اپنا قہقہ گھونٹا تھا۔ اس کی پوزیسو بیوی کی پوزیسونیس کی انتہا نہیں تھی۔ یہ تو ہے، اتنا رومانس کرواؤ گی کسی اور کے پاس تو کیا تمہارے پاس آنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا؟ زران نے اسے اپنے سینے سے دور کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابرش نے الجھن بھری نگاہوں سے زران کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ میری معصوم بیوی کسی چیز کی جب زیادتی ہو جائے تو اس کی طلب آہستہ آہستہ کمی آ جاتی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کھانا بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی ایک جیسا اس کھانے سے دل بھر جاتا ہے۔ پھر زران نے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہتے اپنی جذباتی بیوی کو دیکھا جو گہرے سانس لیتے اس کے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی تمہارا دل مجھ سے بھر سکتا ہے، تمہارا دل مجھ سے اس لیے اکتا سکتا ہے، میں تمہاری طلب اچھے سے مٹاتی ہوں۔ تمہارا دل مجھ سے اس لیے اکتا سکتا ہے، میں تمہاری طلب اچھے سے مٹاتی ہوں۔ میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں، قربت کے لمحات میں تمہارے ساتھ چپکتی ہوں، تمہیں خود سے دور نہیں کرتی، تمہیں مکمل سیٹسفائیڈ کرتی ہوں۔ ابرش اس کی گود سے اٹھتی بھیگے لہجے میں بولی۔ یس یو آر رائٹ مائی بیوٹیفل وائف۔ Now it depends on you how many different ways to cook the same dish and how you're present it to me. And all depends on you, my shameless and beautiful wife۔ زران صوفے سے اٹھتے مسکراہٹ دبائے بولتے ہوئے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے اوون سے بیک ہوئی فش نکال کر اسے کانٹے سے کھانے لگا۔ تو مسٹر خانزادہ، سیدھی طرح ہو کہو، تم 2 دن میں ہی مجھ سے بور ہو چکے ہو، دل بھر چکا ہے تمہارا مجھ سے۔ ابرش گہرے سانس لیتے بھیگی آواز میں بولی تھی۔ زران نے کانٹے کا ٹکڑا اٹھائے منہ میں ڈالتے ہوئے اپنی جذباتی خوبصورت بیوی کو دیکھا جس کا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔
وہ اس کی بات ہمیشہ کی طرح دل پر لے چکی تھی. ریممبر ون تھنگ مسٹر خانزادہ, آل یور لائف یو ول بی سک ایٹنگ جسٹ ون ڈش. اف یو گیٹ ٹرائڈ آف اٹ یو ول ہیو ٹو ریمین ہنگری for the rest of your life, but you won't be able to taste anything, any other dish. If you won't even think about trying to, I swear I'll poison you. ایک بات یاد رکھنا مسٹر خانزادہ, ساری عمر تمہیں کھانی تو ایک ہی ڈش پڑے گی, دل بھر جائے گا تو بھوکا رہنا پڑے گا تمہیں ساری عمر, مگر تم کسی اور ڈش کی طرف کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکو گے. اگر تم نے ٹرائی کرنے کا سوچا بھی, قسم کھاتی ہوں تمہیں زہر دے دوں گی. ابرش امریکن ایسن میں بولتے ہوئے چیخی تھی. زران نے اس کی بات پر استبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے فش کا بڑا سا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے ابرش کو دیکھا تھا. غلطی میری ہے مسٹر خانزادہ, جو دن رات تمہیں رومانس کرنے دیتی ہوں. اب قریب مت آنا میرے. ابرش نے سرد انداز میں کہتے جھکتے ہوئے ٹیبل پر پڑا ہوا واس اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ سے سامنے دیوار پر مارا تھا تو اسے لمحے وہ لاؤن سے واک آؤٹ کر گئی تھی. زران کا اب رکا ہوا کہکا بلند ہوا تھا. اف میری پوزیسو بیوی, ساری عمر کیا, اگر سچ میں 7 جنم ہوتے, ان 7 جنموں میں بھی ایک ہی ڈش پر اکتفا کرتا. کب سمجھو گے تم مسٹر, تمہارا مسٹر سے 1 وومن مین ہے. وہ زیر لب بولتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے چیئر پر بیٹھ کر اطمینان سے یہاں کی سب سے گرم فش کھانے لگا. زیادہ تو نہیں ہو گیا, اس نے پاس نہیں آنے دیا تو کیا کرے گا, اتنی فش ہضم کیسے کرے گا. تو زران زیر لب خود سے بولتے پریشان ہوا تھا. منا لوں گا اپنی خوبصورت چسپاتی بیوی کو, اسے منانا کون سا مشکل کام ہے. وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے فش کھانے لگا. زران خانزادہ نے گہری نیند لیتے ہوئے آنکھیں کھولے, کمرے میں نظر دوڑاتے گلاس وال سے دیکھا جہاں رات کی تاریکی اتری ہوئی تھی. زران نے کمرے میں ایک بار پھر سے نظریں دوڑائیں. ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی. وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا. پچھلے 2 دن سے وہ دونوں دن کو نیند لے رہے تھے. ابرش اس کے ساتھ لپٹ کر سوتی تھی, مگر اب وہ دوپہر سے کمرے میں نہیں آئی تھی. زران سرد سانس کھینچے ہوئے کمرے سے نکلتا باہر آیا. وہ لاؤنج ڈائننگ ایریا میں کچن میں کہیں نہیں تھی. زران اب پریشان ہوتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا. اس کے ساتھ بنی الماری سے کوٹ نکال کر پہنا تھا. وہ اس وقت باہر ہو سکتی تھی, مگر باہر شاید سردی پڑ رہی تھی. زران لب بھینچے باہر آیا. اس کے جبڑے اب بری طرح بھینچے تھے. وہ باہر بھی کہیں نہیں تھی. زران خود پر قابو پاتے ہوئے چھوٹی سی گیٹ سے باہر نکلتا آگے بڑھا. زران کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی. وہ اس وقت باہر اکیلی نکل آئی تھی. جبڑے بھینچے اسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر بمشکل قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا. زران کے بھاری قدموں کا رخ ذرا سا آگے بنے سمندر کی طرف تھا. وہاں وہ ہو سکتی تھی. وہ اسے جگہ بے حد پسند آئی تھی. زران کے اندر تیش و اشتعال کے بھانبر جل رہے تھے. وہ اتنی جذباتی تھی, اسے لے کر اتنی ہی پوزیسو تھی. یقیناً ابھی تک وہ اس کی بات پر دل پر لگائے ہوئے تھی. ایک دم زران کے بھاری قدم رکے تھے. وہ بلیک جینز پر وائٹ کلفی لانگ کوٹ پہنے ہوئی تھی, جس پر سفید کیپ پہنے ہوئی تھی. اس کے خوبصورت سلکی بال کھلے ہوئے لہرا رہے تھے. وہ لکڑی کے پل پر کھڑی بہتے سمندر کو دیکھ رہی تھی. زران اسے اس حلیے میں دیکھ کر لب کھینچ گیا تھا. وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. ابرش اسے اپنی طرف آتے دیکھ چکی تھی. اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتی رخ موڑ چکی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس منسٹر کو اس آگ میں جھلسا کر بھسم کرتے, جس سے وہ اسے اپنی باتوں سے جلاتا تھا. کیا نان سینس ہے یہ, ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی, اور وہ بھی اس حلیے میں. وہ اسے سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے گرایا. کون ہے یہاں مسٹر خانزادہ, اور کون آ سکتا ہے اس بدصورت جگہ پر. وہ بھڑکتے لہجے میں بولتے اپنی نگاہیں سمندر پر جما گئی. ابرش کے بدصورت جگہ کہنے پر زران کے دماغ کی رگیں بھڑکی تھیں. کل تک اسے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہ تھی. چلو گھر چلیں. زران نے اپنی کنپٹی مسلتے اپنے آنچ دیتے لہجے پر قابو پایا تھا. دل ہی دل میں وہ اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا. جب اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی اسے لے کر اتنی پوزیسو ہے, تو اسے تنگ کرنے کے لیے مذاق بھی اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. یاد آ گئی آپ کو میری, پچھلے 5 گھنٹوں سے میں تمہارے پاس نہیں تھی. میرے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی, یہی کہہ رہے ہو نا مجھے 2 دن سے. مگر پچھلے 5 گھنٹوں سے تکیے سے لپٹ کر سو رہے تھے تم مسٹر خانزادہ. میں پچھلے 5 گھنٹوں سے یہاں ہوں, تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی. تم جھوٹے ہو مسٹر خانزادہ. ابرش زران کو دیکھتے بھی کہ دہکتے لہجے میں بولی تھی. کیا تم پچھلے 5 گھنٹے سے یہاں کھڑی ہو, زران نے بے یقینی سے غراتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں, ابرش سپاٹ لہجے میں کہتے رخ موڑ چکی تھی. زران نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے دوسری ہتھیلی پر مارا تھا. دوسرے لمحے وہ ابرش کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا. ابرش اب اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی. وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا. ابرش بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی. وہ اس کی چوڑی پشت کو بھیگی سلگتی نگاہوں سے دیکھتی اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی.
زران اسی لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ داخلے دروازے کی طرف بڑھتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے اس نے ابرش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ ابرش نے سیدھے ہوتے سائڈ ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ زران خانزادہ جو رخ پلٹے اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا، ابرش کی حرکت پر اس نے رخ موڑ کر ابرش کو خوخار نگاہوں سے دیکھا جو گہرے سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زران اسی لمحے اس کی طرف بڑھتا، اس پر حاوی ہوتے اس کی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑے، اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے اس پر اپنا وزن مکمل طور پر ڈال گیا۔ ابرش اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح مچھلی تھی۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے تم اس پل پر کھڑی تھی، وہ بھی اس حلیے میں جان لے لوں گا میں تمہاری، آج بلڈی سک وومن۔ زران اب اس کی کلائیاں اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے، اس کے لبوں پر چھکے، اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں چبا گیا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، ابرش سے سکتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ زران نے اس کے نچلے لب پر مزید قہر ڈھایا تھا۔ ابرش کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زران اسے سسکیوں کو سنتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کی سرخ نگاہیں اس کے بھیگے لبوں پر تھیں جو اس کی شدت سے سرخ کندھاری ہو رہے تھے۔ جلن ہو رہی ہے میری بے شرم سائیکو بیوی؟ زران نے اس کے نچلے لب پر غصے سے انگوٹھا پھیرتے شفاقیت سے پوچھا، اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تم سائیکو ہو، تم بے شرم ہو، بے وفا شوہر ہو مسٹر خانزادہ۔ اگر اس ٹائم میں بے شرم ہوتی تو تم بے شرمی میں ساری حدیں پار کرتے ہو، اور اب میرے قریب مت آنا۔ ابرش سے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے دبی آواز میں چیخی تھی، کرتا ہوں بے شرمی کی حد پار، اور آئندہ بھی کروں گا۔ بیوی ہو میری ملکیت، تمہارے ساتھ سب کچھ کرنے کا میرے پاس پرمٹ ہے۔ میں آؤں گا تمہارے پاس، جو کرنا ہے کر لو۔ اتنا مہنگا ہنی مون ٹرپ پلان کیا ہے، کیا چھک مارنے کے لیے کیا ہے، یا پھر حویلی کے کمرے کی طرح دیواریں دیکھنے کے لیے؟ میں یہاں تمہیں جس لیے لایا ہوں وہی کروں گا، دن رات کروں گا۔ زران گراتے ہوئے اس کی گردن پر جھکے دانت کاٹ گیا۔ وہ صفاقی کی ہر حد پار کرتے گردن کو اپنی شدتوں سے جام نہیں کر رہا تھا۔ ابرش پوری طرح سے سک رہی تھی۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر تم باہر نکلی تو اپنا قہر وہاں ڈھاؤں گا جہاں تمہاری نازکی برداشت نہیں کر سکے گی۔ زران اسے دھمکی دیتا اس کے اوپر سے اٹھا، ابرش کے کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ مسٹر زران خانزادہ، میں صرف 2 منٹ پہلے باہر نکلی تھی۔ وہ پچھلے 5 گھنٹے اس کمرے میں تمہارے خراٹے سننے کے بعد تمہارے خراٹے میرا دماغ خراب کر چکے تھے۔ میرے بغیر نیند نہ آنے کے دعوے دار مسٹر خانزادہ کو میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جھوٹ بولتے ہو تمہیں میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم؟ ایک ہی ڈش کھا کھا کر بور ہو چکے ہو، یعنی تمہیں اپنا منہ کا ذائقہ بدلنا ہے؟ ہاں، جانتے ہو نا، جب تم نے دوسری عورت کی بات کی ہے، کسی سے مسکرا کر دیکھا بھی، میں نے تمہیں دن کو تارے دکھائے ہیں۔ اس بار بھی تمہیں زہر دے دوں گی، وعدہ ہے یہ میرا۔ تم آئندہ مذاق میں بھی کسی دوسری عورت کا ذکر کیا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ابرش اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے گھٹائی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو کسی دوسری عورت کے متعلق سوچ کر بھی اپنی زندگی جہنم بنا ڈالوں۔ ایک ہی عورت کا تجربہ کافی ہے میرے لیے، مزید پاگل نہیں ہونا میں نے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے، اس پر جھکتے، اس کی تھوڑی پر لب رکھتے وہاں شدت سے دانت کاٹ گیا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ۔ ابرش کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ زران اس کے کوٹ کے بٹن کھولتے اسے ایک جھٹکے سے اس کے تن سے جدا کر گیا۔ وہ بلیک جینز پر بے حد شارٹ باریک شرٹ پہنے ہوئے تھی جس میں اس کا خوبصورت جسم لشکارے مار رہا تھا۔ زران اسے خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر جھکے اپنی دی گئی سوغاتوں پر نرمی سے لب رکھنے لگا۔ ابرش کے سسکاریوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے نرمی سے چومتے ہوئے اس کی وہ باریک شرٹ بھی ریموو کر گیا تھا۔ وہ اب جینز پر ویلوٹ کی بے حد ڈیپ سے بلاؤز میں ملبوس تھی جس میں اس کی خوبصورت رنائیاں چھلک کر باہر آ رہی تھی۔ زران پاگل ہوتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے وہاں شدت سے لب رکھنے لگا۔ I love you my wife, I love one and only my wife, my ابرش۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اپنی شدتوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ ابرش نے اسے خود سے پوری قوت سے دور دھکیلا۔ زران اس کے دور دھکیلنے پر کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے اوپر کرتے اس کی اسٹائلش سے کیپ اتار گیا۔ ابرش کے بال بکھرتے اس کا چہرہ ڈھانپ گئے تھے۔ زران مدہوش ہوتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گیا۔ ابرش نے اس کے حصار میں تڑپتے ہوئے اپنی پوری قوت لگائے اسے خود سے دور کیا۔ ابرش بات ختم کرو، بہت ناراض رہ چکے ہیں ہم ایک دوسرے سے، اب میں ایک رات بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زران نے کہتے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ آپ نہیں رہ سکتے، میں رہ سکتی ہوں۔ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، آپ اپنی نیند پوری کر چکے ہیں، مجھے سونے دیں۔ ابرش نے اس کا
لپٹا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا جو زران نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہٹا دیا تھا۔ ابرش اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے اپنے واش روم کی طرف بڑھی، اس کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گئی تھی۔ زران اس کے دروازہ اتنے زور سے بند کرنے پر ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں کب تک تو اپنے کہے کی بھرپائی کرے گا مس منسٹر، یہ نہیں اب تجھے چھوڑنے والی، گئے تیرے کروڑوں روپے پانی میں۔ زران گہرا سانس بھرتے تکیہ اٹھائے اپنے چہرے پر رکھ گیا۔ باتھ روم سے آتی شاور کی آواز سنتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر مار گیا تھا۔ زران نے کافی میکر آن کیا۔ کینٹ اور باقی ڈرارز کی تلاشی کیبنٹ اور باقی ڈرارز کی تلاشی لینے کے بعد اسے کافی نہیں ملی تھی۔ زران نے جبڑے بھینچتے ہوئے کپ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ غصے سے اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کل کی کھائی مچھلی اس کے اندر آگ لگائے ہوئی تھی۔ زران نے انڈے ابالنے کے لیے ریفریجریٹر کھولا، جہاں نہ انڈے نہ دودھ اور باقی سامان وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ رات وہ بھوکا سویا تھا، نہ رومانس کرنے کو ملا تھا نہ کھانا کھانے کو۔ ہنی مون پر بھی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ جان لے تیری زندگی یہی ہے اب۔ زران غصے سے لب چباتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابرش بیڈ پر ابرش کو شارٹ سی ریڈ نائٹی میں سوئے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ میٹر مزید شارٹ ہوا تھا۔ زران نے صوفے سے اپنا کوٹ اٹھائے پہنا، سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے اس نے اپنا موبائل اٹھائے ہوئے اپنی کوٹ کے پاکٹ میں ڈالا۔ کمرے میں کھٹر پٹر سے ابرش کی آنکھ کھلی تھی۔ زران کو کوٹ پہنے دیکھ کر ابرش جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ابرش نے نیند سی بھری آنکھیں کھول کر اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھائے دیکھا، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گلاس ونڈو سے ابھی بھی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ باہر رات سے برف باری ہو رہی تھی۔ وہ اتنی صبح زران کو کوٹ پہنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ سرخ سنجیدہ چہرہ کے ساتھ ڈرار کھولتے گاڑی کی چابیاں پکڑتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ابرش بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں سوئٹزرلینڈ کے صبح کی خوبصورتی تلاش کرنے جا رہا ہوں، اس خوبصورت صبح کی خوشبو اپنے اندر اتارنے جا رہا ہوں۔ زران لفظ چباتے ابرش کو قہر بھر نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکل گیا۔ ابرش نے ناسمجھی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑے گہرے سانس لیتے زران کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے زران کے پیچھے آئی۔ کہاں جا رہے ہو تم مسٹر خانزادہ؟ باہر اتنی برف باری ہو رہی ہے۔ ابرش گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے بولی۔ باہر برف باری ہو رہی ہے، یقیناً تمہیں میری فکر تو نہیں رہی ہوگی۔ فکر صرف اس بات کی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنی قسمت کو روتے سوچو، میں صبح صبح کہاں جا رہا ہوں۔ کبھی سوچنا میں ڈسکو بار میں کسی لڑکی کے ساتھ عیاشی تو نہیں کر رہا، کبھی سوچنا کہ میں کسی مساج پارلر میں کسی عورت سے مساج تو نہیں کروا رہا، زیادہ نہیں تو یہ سوچ لینا میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ زران سرد آواز میں بولتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے باہر سے لاک کر کے چلا گیا تھا۔ اب اس زران کی باتوں کو سوچتے اسٹل سی کھڑی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے بھاگتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے باہر جھانکا۔ زران اپنی گاڑی نکالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ابرش ونڈو سے ٹیک لگائے زران خانزادہ کے لفظوں کو سوچتی، جیسے اپنے حواس کھو رہی تھی۔ آس پاس اس جگہ کا کوئی سٹور اور اس وقت کھلا نہیں تھا۔ برف باری بڑھتی جا رہی تھی۔ زران خانزادہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ غصے سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ اسے ایک سپر مارکیٹ کھلی نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے سٹور کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے اسے احساس ہوا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ شاید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مختلف راستے بند تھے، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ زران نے جلدی سے کچھ چیزوں کی گروسری کی۔ اگر اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جانے والا راستہ بھی بند ہو جاتا تو وہ بہت مشکل ہو جاتی۔ ابرش گھر میں اکیلی تھی۔ اب وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ زران نے ضرورت کی کافی زیادہ چیزیں ٹرالی میں رکھی تاکہ اگر راستے بند بھی ہوں انہیں کسی قسم کا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زران نے موبائل پکڑے ابرش کے نمبر پر کال ملائی، مگر لینڈ لائن سلائڈنگ اور راستے بند ہونے کی وجہ سے سگنلز میں بھی پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ ٹرالی گھسیٹتے کاؤنٹر کی جانب بڑھا تھا کہ اسٹور میں آنا اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ جس طرف سے وہ آیا تھا برف باری کی وجہ سے وہاں سے راستے بھی بند ہو چکے تھے۔ اسٹور میں آئے ہوئے لوگوں کو یہی رہنے کی تلقین دی جا رہی تھی۔ زران نے یہ اناؤنسمنٹ سنتے جبڑے بھینچ کیا تھا۔ وہ جلدی سے اسٹور سے باہر نکلنے کی طرف بڑھا۔ سر یو کین ناٹ گو آؤٹ سائڈ، نو ون ول بی الاؤڈ ٹو لیو انٹل دا پاتھ از کلیئر، دا سنو فال آؤٹ سائڈ ہیز ریچڈ اے ڈینجرسلی انٹینس لیول۔ اسے سیکیورٹی دروازے پر روک چکی تھی۔ مائی وائف مسٹ بی ورنگ الون ان آئی ہیو ٹو گو، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ سوری سر یو کین گو آؤٹ سائڈ، سیکیورٹی اسے سختی سے روک چکی تھی۔ زران نے پریشانی سے موبائل نکال کر ابرش کا نمبر ملایا۔ سگنل ابھی بھی ڈراپ تھے۔ وہ جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ابرش 7 گھنٹوں سے زران کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تبھی سے ہی پاگلوں کی طرح چکر لگا رہی تھی۔ 7 بجے کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے گلاس ونڈو سے باہر دیکھا جہاں برف باری اب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے زران کا نمبر ڈائل کر رہی تھی جو آؤٹ آف کوریج جا رہا تھا۔
यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को रोते सोचो मैं सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ। कभी सोचना मैं किसी डिस्को बार में किसी लड़की के साथ अय्याशी तो नहीं कर रहा। कभी सोचना मैं किसी मसाज पार्लर वाली औरत से मसाज तो नहीं करवा रहा। ज़्यादा नहीं तो ये सोच लेना मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा चुका हूँ। अब्रिश ने इसके लफ्ज़ याद करते अपनी अगली गर्दन उंगलियों से सहलाई थी। अब्रिश ने लाउंज में चलती एलईडी पर निगाहें दौड़ाई, जहाँ लैंड स्लाइडिंग और बर्फ़बारी की वजह से मुख्तलिफ कैजुअलिटीज़ दिखाई जा रही थी। अब इसकी सांसें बंद हो रही थी। ज़रान को कुछ हो ना गया हो, वो ये सोचकर मरने वाली हो रही थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुई थी। सांसें थम रही थी, धड़कनें रुक रही थी। दूसरे लम्हे वो कमरे की तरफ बढ़ी। सोफे पर अपना कोट उठाकर पहना था, सर पर हिजाब करते अपना मोबाइल उठाए वो अपने शूज़ पहने दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बाहर से लॉक था। अब इस दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारते हुए चीख रही थी। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी, तमाम ड्रॉर्स में घर की एक्स्ट्रा चाबी तलाश की जो वहाँ नहीं थी। अब किचन की तरफ बढ़ी थी। वो लोग अमेरिका में कुछ मखसूस चाबियां ऐसे ही किसी जगह पर छुपा कर रखते थे। इसने मुख्तलिफ ड्रॉर्स की तलाशी ली मगर चाबी कहीं नहीं थी। वो गहरे सांस लेकर रह गई थी। वो जल्दी से घर की ग्लास विंडो की तरफ बढ़ी। घर की बैक यार्ड की तरफ एक विंडो ऐसी थी जिससे आसानी से बाहर निकला जा सकता था, मगर बैक यार्ड से घर काफ़ी ऊंचा था, ऊंचाई पर था, यहाँ से जंप करनी पड़ती। इसने गहरी सांस लेते एक नज़र नीचे देखा। दूसरे पल वो आंखें बंद करके कूद गई थी। वो घुटनों के बल बहुत जोर से गिरी थी। वो दर्द से कराह कर रह गई थी। हिजाब खुल चुका था, घुटने छिल चुके थे। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। निगाहों के सामने मिनिस्टर आया था। इसकी आंखें शिद्दत से भीगी थीं। वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी। वो नहीं तो कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं बचता था। वो ज़मीन से उठती अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते हुए भागते हुए बैकयार्ड के गेट की तरफ बढ़ी। वो गेट से निकलते हुए भागते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगी और साथ साथ मुसलसल ज़रान को कॉल मिलाती जा रही थी। ज़रान का फ़ोन मुसलसल आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। अब्रिश के खौफ से सांसें बंद हो रही थी। इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। बर्फ़बारी फिर से शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर बर्फ़ की तह जमकर देखकर वो हैरान हो रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।